أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، اس کی راہ پر جو غالب بھی ہے اور خوبیوں والا بھی۔ یہاں سے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 52 آیتوں پر مشتمل۔ اس صورت میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان ہوئی ہے، اسی کی مناسبت سے صورت کا نام ابراہیم ہے۔ اس کے زمان نزول کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایمان والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اور اس زمانہ ہجرت، حبشہ اور اس کے بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگلے رکوع میں یہ بات آئی ہے، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یعنی کفار نے مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں پھر سے واپس آ جاؤ، یا نہیں تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ لنخرجنکم من ارضنا لنہلکن الظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ان کو تباہ کرنے کے بعد ہم تم کو اس زمین پر آباد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ آیا، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے یہ واضح کرتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ذریعے انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی راہ روشن کر دی۔ جو لوگ اس عظیم مقصد کی طرف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں وہ رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے ہیں اور اس کے پیرووں کو اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پچھلی قوموں کی طرح جو پچھلی قوموں کے کفار نے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ایسا ہی کفار قریش بھی مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب شروع صورت میں یہ بتایا گیا کہ اس کا تمہید کے ساتھ تھوڑا سا خلاصہ اگر آپ سن لیں گے پوری صورت کا، چھوٹی سی صورت ہے تو بات کے سمجھنے میں آہستہ آہستہ آسانی ہوگی۔ یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور یہ ایک انتہائی عظیم الشان کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابل نہیں آ سکتی، اور اس کو آپ کی قلب مبارک پر نازل فرمایا گیا ہے۔ آپ سب سے افضل ہے، افضل الانبیاء ہے آپ، اور جس مقام پر یہ نازل کی گئی ہے وہ انتہائی بابرکت مقام مکۃ المکرمہ ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کی سب سے پہلی خوبی اور صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ روشنی میں آنا چاہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کی خوبی ہے اس کتاب کی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اندھیریوں سے نکل کر روشنی میں آ جائے تو پھر یہ کتاب اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کو پڑھے اور سمجھے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر الجھ کر رہ گئے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، کہ دنیا کے حقیر مفادات ان کے پیش نظر ہیں، ان آخرت کو انہوں نے بھلا کر رکھ دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ جو دل سے چاہتا ہی نہیں، اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں دیتے۔ اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ قوموں کے عروج و زوال کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے کی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر صبر و شکر کا مادہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کا تذکرہ آیا اس میں کہ فرعون نے کس قدر زیادتیاں اور ظلم کی تھی قوم بنی اسرائیل پر، کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یہ زبردست آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے۔ اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہونے کے بعد اس کو قائم رکھنے اور اس کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو پھر چاہیے کہ تم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اور ساری روئے زمین کے لوگ، انسان سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا کفر کریں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ تو غنی ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ رسولوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ کو بخش دے اور تم کو سیدھی راہ پر چلا دے۔ لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ تم تو ہم جیسے آدمی ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ اس پر رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم بھی انسان ہی ہیں تمہاری جیسے، نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے منتخبہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تمام لوگوں پر کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہی بات کہ ان کفار نے اہل ایمان کو اپنے وطن سے نکال دینا چاہا، یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے مذہب کو تبدیل کر دیے تھے اور ان کی عقائد پر ضرب لگ رہی تھی اس کی وجہ سے، تو یہ چاہتے تھے کہ یا تو تم پھر سے اپنی ملت میں واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان کی جگہ تم کو وہاں پر بسا دیں گے۔ ان کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ہولناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور ان کے آگے جہنم ہے، اور جب ان کو پیاس لگے گی تو پینے کے لیے ان کو پیپ پلایا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جسے وہ پھونٹ پھونٹ کر کے پئیں گے، مگر حلق سے وہ نیچے اتر نہیں پائے گا۔ چاروں طرف سے موت ان کو نظر آتی رہے گی، لیکن موت آئے گی نہیں، وہاں پر وہ مر نہیں سکیں گے چاہے بھی تو۔ جیسا کہ دنیا میں انسان تکلیف ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے، لیکن وہاں پر مرے گا نہیں، تکلیف پر تکلیف سہتا جائے گا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ تم اگر ایسے ہی ظلم و زیادتیاں کرتے رہو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے، یہ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اور بتایا گیا کہ جب اللہ کے حضور سب حاضر ہو جائیں گے تو اس وقت جو کمزور لوگ تھے، جنہوں نے کچھ لوگوں کو بڑا سمجھ کر ان کی اتباع شروع کر دی تھی، ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا اور امام بنا لیا تھا بنا سوچے سمجھے کہ، اس وقت وہ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر، کیا تم ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ کیا تم ہم کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے تم چیخو پکارو، چاہے کچھ کر لو، چاہے صبر کر لو، اب ہماری بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ہم دونوں اسی میں ہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاختلفتکم،
جب سارے فیصلے ہو جائیں گے عدالت خداوندی میں، جنتیوں کے لیے یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنتی ہیں، اور جو جہنمی ہیں، جو نافرمان تھے، ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس وقت شیطان خطاب کرے گا۔ شیطان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ شیطان اس وقت لوگوں سے بولے گا کہ میں نے تم سے بہت سے وعدے کیے تھے دنیا میں، لیکن وہ سارے وعدے جھوٹے تھے، سب کے سب جھوٹ ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، وہ سب کے سب سچے ہوئے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور کہے گا کہ میرا کوئی زور تم پر تھا نہیں، شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نہیں بخشی ہے کہ وہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر گمراہ کر دے، بس وہ دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، خیالات ڈال سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ خیالات ڈالتا رہا، دنیا میں ڈال رہا ہے کہ یہ زندگی ہی بس اصل زندگی ہے، یہیں پر جی لو، یہیں پر مر لو، جو چاہے کر لو، مستی کر لو، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی تصور ہی مت کرو، اور یہ فلاں اور فلاں اور فلاں تمہارے مددگار ہیں، اور یہ تمہیں بخشوا دیں گے اگر کوئی موقع آ جائے گا، تو اللہ کے سامنے تمہاری یہ سفارشی ہو جائیں گے۔ اس قسم کے خیالات اور وسوسے دل میں ڈال ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر گمراہ کر دے۔ وہ تو صرف ترغیب دے سکتا ہے، بلا سکتا ہے، بلاتا ہے تو لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے انسان شیطان کو الزام دے کر بری نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان نے مجھے بہکایا تھا، تو تم بہکے کیوں؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی تھی، شعور دیا تھا، اور شیطان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے کہ وہ زبردستی کر سکتا تھا۔ وہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا انسان، اس وقت وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ شیطان تو اس وقت مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو صرف بلایا تھا، یہ لوگوں نے خود جو ہے اپنی پسند سے اور اپنی خواہش سے اس کو پورا کیا، میں نے صرف ترغیب دی تھی، لیکن یہ لوگ میری طرف چلے آئے تیزی کے ساتھ، اور یہ لوگ مجھ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیے تھے، اور میری باتیں اس طریقے سے مانتے تھے جیسے رب کی بات ماننی چاہیے تھی۔ یہ ساری باتیں، یہ کلمات اس وقت شیطان ادا کرے گا اپنی زبان سے۔ اللہ تعالیٰ آج ہی خبردار اور متنبہ کر دے رہے ہیں کہ آج جو شیطانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، سمجھ جاؤ آج وقت ہے اصلاح کا، زندگی باقی ہے، مہلت ہے، اس کی مت مانو، رحمان کی مانو، رحمان جو کہہ رہا اس کی بات کو تسلیم کر لو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، رسولوں کی باتوں کو سچا سمجھ کر اس کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کر لیا، تو پھر وہ زبردست فائدے میں ہوں گے۔ باغات ہوں گے ان کے لیے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خوب مزے ہوں گے ان کے وہاں پر، اور چوطرف سے وہاں پر ان کے لیے سلام ہی سلام کی آوازیں آئے گی، اور کوئی دوسری لہو اور بیکار بات وہاں پر سنی نہیں جائے گی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی۔ کلمہ طیبہ کہتے ہیں اچھی اور پاکیزہ بات کو، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وہ ایک درخت، ایسے درخت کی طرح ہے جس کے جو ہے جڑیں زمین پر گہرائی سے اتر گئی ہیں، اور وہ مضبوطی سے جم گیا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، اور جس کا پھل ہمیشہ آتا رہتا ہے ہر وقت، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اچھے کلمات، پاکیزہ کلمات۔ اس کے برخلاف کلمہ خبیثہ کا تذکرہ فرمایا کہ ایک بیکار اور غلط اور نکمی بات اور گندی بات، باطل کلمہ، شرک، الحاد، کفر، یہ سب جو ہے اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسے نکمے ناکارہ درخت کی جیسی ہے جس کی جڑیں زمین پر بالکل اوپر سطحی طور پر ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک نہیں پہنچی ہیں، تھوڑی سی ہوا آنے کے بعد وہ درخت اکھڑ جاتا ہے۔ یہ ہے کلمہ خبیثہ، اور یہ کفر اور شرک کا حال ہے، یہ الحاد کا حال ہے، یہ نافرمانیوں کا حال ہے۔ ما لہا من قرار، اس کو کچھ قرار نہیں ہے۔ اور پھر
مکۃ المکرمہ میں اسلام کی ابتدائی احکامات دیے گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے بندو، یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، نماز کو قائم کرو اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرو، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی موت یا قیامت۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ساری مخلوقات کے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے، اور ساری ضرورتوں کی چیزوں اور سامان کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر کر دیا ہے۔ اس زمین سے اس کے لیے وہ ساری چیزیں نکال دی ہیں انسان اور دیگر حیوانوں کے لیے جو ان کی ضروریات زندگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اپنے بندوں پر، اور اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی انسانوں کے کہ وہ اس کا شمار نہیں کر سکتا، اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تم کو دیا، فرمایا نہیں مانگا وہ بھی دیا۔ ماں کے پیٹ میں کیا مانگا تھا؟ کچھ نہیں مانگا تھا۔ کیسا بہترین بچہ، خوبصورت بچہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، وہ ساری صلاحیتیں اس کو عطا فرما دی، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں دے دی جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس کو علم بھی نہیں تھا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے گیا بتدریج، اور جو چیزیں مانگی وہ بھی دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس سے شرک اور بت پرستی کو نکال دے اور دور کر دے، اور مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ شہر مکہ جو بسایا گیا وہ کوئی پر رونق شہر نہیں تھا، بلکہ بے آب و گیا وادی کو جو ہے اللہ کا گھر کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ یہاں کی رونقیں اور یہاں کی رعنائیاں نہ ہو دنیا والوں کے لیے، بلکہ یہ ایک جو ہے عبادت والا گھر، عبادت والا مقام بن جائے، یہ صرف کمرشل ہو کر نہ رہ جائے۔ اس لیے ایک ایسے مقام پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی جو بالکل یعنی بے رونق تھا، اور بالکل وہاں پر کسی قسم کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ ایک پہاڑی علاقہ ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلسل پہاڑوں کا سلسلہ وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ زمین بہت تھوڑی ہے اور پہاڑ زیادہ ہیں، وہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، کوئی باغات نہیں ہے، کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اسی میں آ رہی ہے، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یعنی اس میں اپنی اولاد کو بسا کر جا رہا ہوں یا اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیجئے اور ان کو جو ہے پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر رزق عطا فرمایا کہ آج مکۃ المکرمہ میں جتنی چیزیں دنیا بھر سے کھنچ کر آتی ہیں، دنیا کے کوئی شہر میں نہیں جاتی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو مکے میں نہیں ملتی؟ آپ دیکھ لیجئے، ہر قسم کا میوہ اور ہر قسم کی مصنوعات اور ہر قسم کی چیزیں انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، لیکن کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کوئی نہ کھانے پینے کی چیز اور نہ کوئی ضرورت کی چیز۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو من و ان قبول فرما دیا، اور کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے وہاں پر سب کچھ رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو اولادیں عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں بسایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو نے بیت المقدس میں وہاں پر بسایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے جو اولاد چلی، جو نسل چلی، وہ عرب اور قریش کہلائے، اور انہی کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء
تشریف لائے اس دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور میرے رب میری دعا قبول فرما لے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے۔ وہ وقت جب آ جائے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، اور اس وقت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں ان کو اس کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، اور فرما دیا گیا کہ یہ لوگ مکر کی چالیں چل رہے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ان کی ہر چال کا جواب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں تو ایسی تھی کہ پہاڑ ٹل جاتے، اتنی بڑی بڑی سائشیں اور چال چلے وہ لوگ۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ دن ہوگا جب زمین دوسری زمین سے بدل ڈالی جائے گی، اور آسمان بھی، اور حکومت صرف اور صرف اللہ واحد قہار زبردست کی ہوگی، اور سب اس کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔